بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین کرام، قرآن حدیث کلاسز آن لائن اکیڈمی میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج کا جو میرا ویڈیو بنانے کا مقصد ہے، در حقیقت اپنی ایک غلطی کی اصلاح کرنا مقصود ہے، اور میرا یہ ایک مزاج ہے کہ میں جب گھر میں فارغ ہوتا ہوں تو اپنی جو میں نے ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں نیٹ کے اوپر، میں گاہے بگاہے ان کو دیکھتا رہتا ہوں، اور اس کے اندر جو کوئی کمی کوتاہی مجھے محسوس ہوتی ہے تو میں اس کمی کوتاہی کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ معزز سامعین کرام، کچھ عرصہ قبل میں نے اپنے استاد مکرم حضرت مفتی محمد حسن صاحب مد ظلہ العالی کے متعلق ایک ویڈیو بنائی تھی، اور ان کی درسگاہ کے اندر جو ایک واقعہ ہمارے ساتھ پیش آیا تھا، وہ واقعہ میں رات کو سن رہا تھا تو نیٹ کے اوپر، تو وہ جو ویڈیو تھی وہ ادھوری رہ گئی تھی۔ تو خیر مجھے رات پتہ چلا، تو اور ساتھیوں نے کمنٹ بھی کیے ہوئے تھے نیچے ڈھیر ساروں نے کہ آپ نے جو واقعہ ہے وہ مکمل بیان نہیں کیا۔ تو میں نے سوچا کہ اس واقعہ کو دوبارہ اور اس موضوع کے اوپر جو دوبارہ میں ویڈیو بنا کے آپ احباب تک وہ میں پہنچانے کی کوشش کروں۔ معزز سامعین کرام، اس واقعہ کی تفصیل یہ ہے کہ 2003 کا یہ واقعہ ہے، اور اس وقت میں اپنے مادر علمی جامعہ مفتاح العلوم سرگودا میں پڑھتا تھا۔ تو اس وقت ہم نے حضرت مفتی محمد حسن صاحب مد ظلہ العالی کے بارے میں کافی وہ بزرگوں سے اور اپنے اساتذہ کرام سے یہ سن رکھا تھا کہ جو بندہ بھی ان کی شاگردی اختیار کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس سے ضرور بے ضرور وہ دین کا کام لیتے ہیں۔ تو ہم تین ساتھیوں نے یہ عزم کیا، ایک میں تھا اور ایک ہمارے دوست وہ مولانا اپنا محمد بہرام صاحب بٹ گرام کے رہنے والے تھے، اور ایک حضرت مولانا محمد ایوب صاحب وہ کوٹدو کے رہنے والے تھے۔ ہم تینوں ساتھیوں نے ارادہ کیا کہ اس وقت جو ہمیں وہ سالانہ چھٹیاں ہوں گی شعبان اور رمضان، ہم نے اپنا دورہ علم و صرف اور نحو اپنا حضرت استاد جی کے پاس ہم نے کرنا ہے۔ معزز سامعین کرام، چنانچہ جب ہمیں اپنا امتحان سے فارغ ہوئے، اپنا وفاق کے امتحان سے، تو ہم تینوں ساتھیوں نے رخت سفر باندھا اور حضرت استاد جی کے پاس پہنچ گئے، دارالعلوم اپنا جامعہ مدنیہ کے اندر، جو کہ رائے ونڈ کے اوپر واقع ہے۔ تو ہم نے جا کے وہاں پہ داخلہ لے لیا، اور الحمدللہ پورے پاکستان سے جو ہے وہ علم کے پیاسے علماء کرام اور طلباء کرام وہ آنا شروع ہو گئے۔ تو کلاسیں ہماری شروع ہو چکی تھیں۔ ایک دن ہم کلاس میں بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت استاد جی علم و صرف کا وہ سبق ہمیں پڑھا رہے تھے، اور اس وقت جو وہ کلاس تھی اپنے عروج پہ تھی، یعنی کہ نا حضرت استاد جی بڑے اپنا مگن کے ساتھ اور بڑے ایک اپنا جو ان کا مزاج ہے پڑھانے کا، تو اس انداز کے اندر وہ پڑھا رہے تھے، تو اچانک وہ کلاس سے اپنا مسجد سے وہ خوشبو آنا شروع ہوگی۔ اور یہ 2003 کا یہ واقعہ ہے، جس سن اپنا حضرت مولانا محمد اعظم طارق صاحب رحمہ اللہ تعالی وہ شہید ہوئے تھے، یہ اس سال کا یہ واقعہ ہے۔ اس وقت اپنا جامعہ مدنیہ ہے اس کی صرف مسجد تھی بس، اور مسجد بھی ابھی پلستر وغیرہ نہیں ہوئی تھی، لینٹر وغیرہ تو ڈل گیا تھا، اور آگے اخیر کے اندر ایک کمرہ تھا، وہاں پہ حضرت استاد جی وہ اپنا تشریف فرما ہوتے تھے، اور وہیں سے آپ کا آنا جانا وہ ہوتا تھا مسجد کے اندر۔ کلاس ظاہر بات ہے اس وقت مسجد کے اندر ہی لگتی تھی۔ تو ایک دن ہم سبق پڑھ رہے تھے، تقریباً 10 ساڑھے 10 کا ٹائم تھا، تو اچانک کلاس سے خوشبو آنا شروع ہو گئی، جو آہستہ آہستہ وہ خوشبو پھیلتی پھیلتی جو پوری وہ مسجد ہے نا وہ معطر ہو گئی۔ تو ساتھیوں نے آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنا شروع کیا کہ یار تجھے خوشبو آ رہی؟ اس نے کہا مجھے بھی آ رہی ہے۔ پھر اگلے نے آہستہ آہستہ نا وہ باتیں ہونا شروع ہو گئی۔ تو حضرت استاد جی مد ظلہ العالی نے اپنا سبق روک لیا، ساتھیوں سے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں تم آپس میں مگوئیاں کر رہے ہو؟ تو اس وقت ساتھیوں نے حضرت استاد جی کو بتایا کہ حضرت جی اپنا عجیب قسم کی وہ خوشبو آ رہی ہے۔ تو جب استادوں نے اس خوشبو کی طرف توجہ کی تو یقین جانیے وہ منظر اس وقت بھی مجھے
یاد ہے تو حضرت استاد جی بالکل خاموش ہو گئے اور سب ساتھیوں کو کیا فرمایا کہ خاموش ہو جو. حضرت استاد جی تھوڑی دیر خاموش رہی اور اس کے بعد پھر آپ نے رونا شروع کر دیا. ہم بڑے حیران ہوئے کہ حضرت استاد جی وہ کیوں رو رہے ہیں. تو جب تھوڑی دیر کے بعد آپ خاموش ہوئے تو آپ نے الحمدللہ جس طرح کہ وہ آپ کا مزاج ہے آپ نے اس طرح اللہ کا شکرانہ وہ ادا کرنا شروع کر دیا. اور پھر اس کے بعد حضرت استاد جی نے فرمایا کہ چلو دعا مانگو. پھر حضرت استاد جی نے تقریباً کوئی 40-45 منٹ سبق کو روک کے 40-45 منٹ حضرت استاد جی نے وہ دعا کروائی. اور اس دعا کے اندر آپ اتنا روئے اور کیا کہا کہ یا اللہ میرے ان روحانی بیٹوں کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. اے میرے اللہ یہ بڑی دور سے ہیں, اے میرے اللہ یہ علم حاصل کرنے کے لیے آپ ان کو دین کی خدمت کے لیے قبول کر لیجئے. تو جب وہ دعا ختم ہوئی تو ساتھیوں نے پوچھا کہ حضرت استاد جی خیریت تو تھی کہ یہ جو خوشبو عجیب قسم کی یہ کہاں سے آ رہی تھی. تو اس وقت حضرت استاد جی نے فرمایا کہ تم عجیب ہو, ہمارے سبق کے اندر صرف آپ لوگ نہیں تھے یا صرف اپنا جن وغیرہ نہیں تھے بلکہ اللہ کی جو نورانی مخلوق ہے وہ بھی آپ کے سبق کے اندر شامل تھی. اللہ اکبر اللہ اکبر. یقین جانیے اس وقت سارے ساتھی حیران اور الحمدللہ سبحان اللہ سے جو مسجد ہے وہ اس کے اندر زوردار وہ آوازیں جو ہے وہ ساتھیوں نے وہ لگانا شروع کر دی. تو یقین جانیے ساتھیوں ابھی میرے دوستوں ابھی تک یہ واقعہ مجھے اچھی طرح سے الحمدللہ وہ یاد ہے. خیر پہلے بھی الحمدللہ استادوں کی عقیدت تھی ہمارے دل کے اندر, لیکن اس کے بعد تو پھر اور زیادہ وہ عقیدت جو ہے وہ بڑھ گئی. اور پھر اللہ جزائے خیر عطا فرمائے, اللہ خوش رکھے حضرت استاد جی کو. جب پھر چھٹیاں ہوئیں, جب ہمارا وہ دورہ صرف و نحو ختم ہوا تو پھر حضرت استاد جی نے جس طرح کہ ان کا مزاج ہے تو فرمایا کہ جس میرے بیٹے کے پاس واپس جانے کا کرایہ نہ ہو تو وہ اپنا واپس جانے کا مجھ سے کرایہ بھی وہ لے سکتا ہے. تو ماشاءاللہ کافی سارے احباب دوست وہ گئے حضرت استاد جی کے پاس اور ہر ایک نے بتایا جی کہ میں فلاں جگہ سے آیا ہوں. پھر جس ساتھی نے جتنا بتایا نا حضرت استاد جی نے اتنا ہی دیا, کسی کو کم نہیں دیا, بلکہ جس نے جتنی اپنی ضرورت سامنے رکھی حضرت استاد جی نے ان کی جو ضرورت ہے وہ پوری کی. تو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے حضرت استاد جی کو, اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ تا دیر قائم رکھے. تو بس میرے دوستو یہ ایک واقعہ, یہ ایک میری ویڈیو جو کہ پہلے ادھوری رہ گئی تھی, آج میں نے اس ویڈیو کو جو ہے وہ پورا کی ہے. تو اللہ ان کا سایہ ہمارے اکابرین کا سایہ ہمارے سروں کے اوپر تا دیر قائم رکھے. بس اسی کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے بھائی قاری محمد زبیر حسن کو. انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر آپ سے ملاقات کرتے ہیں, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.